علی ڈے منا رہے ہیں رجب کے مہینے کی وجہ سے، کیونکہ رجب میں حضرت علی علیہ السلام کے ولادت باسعادت 13 رجب کو ہوئی تھی. اس حساب سے ہم لوگوں نے آج علی ڈے منانے کے لیے سوچا، کیونکہ آج سیکنڈ سیٹرڈے تھا اور لوگ جمع ہو جاتے آسانی سے. ارادہ یہ ہے جناب خصوصاً کہ وہ ایک ہے نا کہ ظرف فقیہ میں نہ جست بعد ما گزک نہ خواست. ہم چاہتے تھے کہ جناب امیر کو اور حضرت علی علیہ السلام کا تعارف کچھ اس طرح سے کرایا جائے کہ جس میں وہ ایک سوشیو اکنامک فلاسفر، ایک پولیٹیکل فلاسفر تھنکر کی حیثیت سے ایک اکیڈمک ماحول میں ان کے جو کنٹریبیوشن ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالی جا سکے. تو آپ کی اجازت سے، ویسے ہم لوگ وسیم صاحب کا انتظار کر رہے تھے لیکن آپ کی اجازت سے اب شروع کر رہے ہیں. وہ تشریف لے آئیں گے، راستے میں ہیں. سب سے پہلے میں درخواست کروں گا مفکر ملت جناب ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج کے اوپر تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت لمبا ٹاپک ہے اور بہت کم مجھے ٹائم دیا گیا ہے، لیکن میں ٹائم کا پابند ہوں. 15 منٹ میں الٹی سیدھی جیسی بھی ہوگی گفتگو کو ختم کر دوں گا. آپ لوگ میری بات کو سن رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ اسلام ایک سوشل ریلیجن ہے، سماجک دین ہے، سماجک دھرم ہے. سماج میں جب تک انصاف، نیائے، جسٹس کی بنیادیں مضبوط رہتی ہیں وہ سماج ٹھیک رہتا ہے. جب جسٹس کی بنیادیں کمزور ہو جاتی ہیں بیٹا تو وہ سماج اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے. ہم آپ کو پرانی بات ہم بہت سوچ کے آئے تھے، ہم سمجھتے تھے 1.5 گھنٹے میں بولنا ہوگا. اب 1.5 گھنٹے کو 15 منٹ کیسے سمیٹیں؟ ہم سمیٹیں گے. تو جب دوسری سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی اور لندن کا فال ہونے والا تھا، اس وقت جنرل سے، آرمی کے جنرل سے، چرچل سے آ کر کہا کہ لندن کا فال ہونے والا بیٹا، لندن کا فال. اس سے پوچھا کیوں؟ کہ لندن کے اوپر جرمن بامبرز بم برسا رہے ہیں، اب ہم اس کو مقابلہ اس کا نہیں کر سکتے. چرچل نے ایک الگ کا سوال کیا کہ بم برسا رہے ہیں نہیں برسا رہے ہیں، ہم کو اس سے کوئی سمبند نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ ہماری اسٹیٹ میں لوگوں کو نیائے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ آپ میرے ساتھ انیائے کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ لوگوں کو نیائے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ اس نے کہا نیائے تو مل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نیائے مل رہا ہے تو جس قوم کو نیائے ملتا رہتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت پراجت نہیں کر سکتی. ہم کچھ کہیں گے، کچھ آپ سمجھیں. بہت گہری بات کہی ہے چرچل نے. قوم اندر سے مضبوط ہوتی ہے، باہر سے مضبوط نہیں ہوتی. اگر کمیونٹی کو یہ احساس ہے کہ کسی بھی سیکشن آف دا کمیونٹی کے ساتھ انیائے نہیں ہو رہا ہے، انجسٹس نہیں ہو رہا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بیٹا ہرا نہیں سکتی. یہ ہے ہماری پہلی بات. اس کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اس پر آپ خود غور کریں. دوسری بات یہ ہے، آپ کو سوال کرنے کا ادھیکار ہے. آپ نے کہا تو میری مجبوری ہے، میں چاہوں گا آپ سوال کریں. دوسری بات یہ، آج ہم جو مسلمان مولوی حضرات ہیں ان سے الگ ہٹ کر ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ وہ کافر بنانے میں بہت تیز ہیں، ہر ایک کو تل سے کافر بنا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، ہم تو وہ بات مانیں گے جو قرآن نے کہی ہے نا بیٹا. قرآن کے علاوہ آپ کسی کو لے کے آئیں گے ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے، لیکن وہ اگر قرآن سے ٹکراتی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. اب دیکھیے، ہم صاف بتاتے ہیں، بہت سے مولوی کہتے ہیں کہ ہندو کافر ہیں. کہاں سے کافر ہیں ہندو؟ کوئی ہم سے بات کرے، کہاں سے کافر ہیں ہندو؟ دیکھیے، قرآن نے چند آیتوں کا میں ٹکڑے ٹکڑے پیش کر رہا ہوں، آیتیں مطلب بھی لمبی ہیں. پہلی آیت یہ ہے کہ ام من امۃ الا خلا فیہا نذیر. دنیا کی کوئی کمیونٹی ایسی نہیں ہے کہ جہاں ہماری طرف سے رہبر، گائیڈ، ہمارے رہنما، ہمارے نمائندے نہ ہوں. جب چھوٹی سے چھوٹی کمیونٹی میں اللہ نے اپنے رہنما بھیجے ہیں، کہ ہندوستان اتنا بڑا دیش ہے، کروڑوں کی یہاں آبادی ہے، اللہ نے یہاں کسی کو نہیں بھیجا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی رہنما ہے. دوسری بات یہ ہے
کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. بیٹا سن لو، ہم سے سوالات کرو، بعد میں کر لو، یہاں ٹائم نہیں، ہم کو بتائیں گے، تو ہم تو 1.5 گھنٹے کی تقریر 15 منٹ کر رہے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. ہم نے جہاں ہمارا رہبر آیا، اللہ کا ارشاد یہ ہے کہ ہمارا جو رہبر آتا ہے تو جو لوکل لینگویج ہوتی اسی میں بات کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو رسول آیا ہوگا، جو پرافٹ آیا ہوگا، جو نبی آیا ہوگا، جو اللہ کا دودھ آیا ہوگا، وہ عربی بولتا ہوا نہیں آیا ہوگا، وہ سنسکرت بولتا ہوا آیا ہوگا. لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے ہم نے ایک کتاب کو نازل کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کتاب کی لینگویج کیا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کتاب کا میسج کیا ہے. اگر اس کا میسج وہی ہے جو قرآن کا ہے، اگر اس کا میسج وہی ہے جو بائبل کا ہے، اگر اس کا میسج وہی ہے جو تورات کا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ الہامی کتاب اور اللہ کی کتاب ہے. ان باتوں کا ہمارے نظروں کے سامنے رہنا چاہیے. مسئلہ کیا ہے؟ ہم مولا علی کی طرف آتے ہیں. مولا علی ایک عجیب و غریب شخصیت ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت ہی فلسفیکل باتیں کہہ دی ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ الناس اعداء ما جہلوا. جب انسان کسی بات کو نہیں جانتا ہے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے، یا جب انسان کسی قوم کو نہیں جانتا ہے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے. ہم ڈرتے ورتے نہیں، ہمارے یہاں ڈر کا لفظ ہے ہی نہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم آج راز کھولے دیتے ہیں. ہم ہندوؤں کے جلسے میں جاتے ہیں، ان کی سیمیناروں میں جاتے ہیں، ان کی رام کتھاؤں میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندو بھائی چونکہ اسلامی شریعت کو نہیں جانتے ہیں اس لیے وہ شریعت کے دشمن ہیں. ہم ان کو بتا دیں گے کہ شریعت وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے چہرے میں دکھائی دیتی ہے، شریعت وہ ہے جو قرآن کے پنوں میں دکھائی دیتی ہے. یہ ہے بات. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں اور بس ہماری تقریر ختم ہو رہی ہے. ہماری جو شریعت ہے اس کے فنڈامنٹل سے پرزرو بنی ہوئی شریعت نہیں ہے. پہلے فاؤنڈیشن، پہلا پلر یہ ہے نتھنگ اگینسٹ لاجک. اسلامی شریعت میں کوئی بات بھی لاجک کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. یہ قرآن کا ارشاد ہے. تو کوئی بات اگر لاجک کے خلاف دکھائی دے رہی ہے تو وہ مولا کی شریعت نہیں، وہ مولوی کی شریعت ہے. پہلی بات جو بہت ہم سنکھیپ میں بتا رہے ہیں. دوسرا جو پلر ہمارے یہاں ہے وہ بھی سن لیجیے. بیٹا تم سنو، بیٹی تم بھی سنو. دوسرا جو پلر ہمارے یہاں وہ کہ نتھنگ اگینسٹ جسٹس. آسمان زمین پر آ سکتا ہے، زمین آسمان پر جا سکتی ہے، لیکن شریعت میں کوئی بات انیائے کی نہیں آ سکتی ہے. بہت سے مسئلے حل ہو گئے، ہم نام کیا لیں آپ کے سامنے. جہاں جہاں بھی شریعت کے نام پر انیائے کیا جا رہا ہے، عورتوں پر انیائے کیا جا رہا ہے، مردوں پر انیائے کیا جا رہا ہے، اسلام کسی کے ساتھ بھی انیائے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ایک مسلمان ہندو کے ساتھ انیائے نہیں کر سکتا، کرسچن کے ساتھ نہیں کر سکتا، سکھ سردار جی بیٹھے ان کے ساتھ نہیں کر سکتا، سنی شیعہ کے ساتھ نہیں کر سکتے، شیعہ سنی. اسلام کہتا ہے کہ جہاں سے انیائے آیا وہیں سے اسلام گیا. آج اسلام میں سوائے انیائے کا ہے کیا بتاؤں؟ بتائیے، آپ بتائیے. اسلام میں سوائے انیائے کے اور ہے کیا؟ آج سب سے زیادہ مسلمان انیائے کر رہے ہیں. انیائے کیا ہے؟ انیائے یہ کہ جس کا جو ادھیکار ہو آپ اسے نہ دیں، یہی ادھیکار ہے. تو ہم کو دیکھنا پڑے گا اسلام نے کس کے کیا ادھیکار قرار دیے ہیں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، رسول کی حدیث سنی شیعہ سب مانتے ہیں، میں چھوٹا کر کے پیش کر رہا ہوں. رسول کی حدیث ٹریڈیشن ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے یہاں سے، اپنے پیدا کرنے والے کے یہاں سے ایک ادھیکار لے کر آتا ہے. وہ یہ کہ اسے جاہل نہ رکھا جائے، اس کو ایجوکیٹ کیا جائے. تو اگر آپ ایجوکیٹ نہیں کر رہے ہیں، بھائی بیٹھیے، ہم سب سے بڑے ہیں بھائی، ہم سے بڑا کوئی نہیں بھائی، جلدی بیٹھیے. تو کسی کو بھی جاہل نہ رکھا جائے. ایک بچے کا یہ حق ہے. آپ اگر بچوں کو جاہل رکھ رہے ہیں تو آپ ظالم ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ اتیاچاری ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ ظلم کر رہے ہیں. اس لیے ہم نے کہا مسلم سماج میں یہاں سے وہاں تک سوائے اتیاچار کے، انیائے کے اور کچھ نہیں ہے. بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، بیماروں پر ظلم ہو رہا ہے. اسلامک سماج میں آج سوائے ظلم کے ہمیں کچھ اور نہیں دکھائی دے رہا ہے. اور بس ایک گھٹنا ہم آپ کو بتا کے اپنی بات کو گھٹائے دیتے ہیں. ہم گئے تھے وہاں ایک انٹرفیتھ کانفرنس تھی، بہت اچھی کانفرنس تھی، سارے دھرموں کے لوگ آئے تھے. 3 دن وہ کانفرنس چلی تھی. بیٹا تیسرے دن جب وہ کانفرنس ختم ہو گئی تو ایک سوامی جی ہمارے پاس آئے. کہہ لے مولانا صاحب آپ سے ہم کو ایک بات کرنا ہے. سنو بیٹا، بات ہمیں ختم ہو گئی، آپ نے ٹائم بہت کم کر دیا. تو ہم نے پوچھا کیا بات کرنا ہے آپ کو. کہنے لے کہ ایک گھٹنا بتانا. ہم کو بتائیے گھٹنا. کہنے لے ایک اور سوامی جی تھے ہماری سوامی، بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. کہنے لے وہ ایک ٹربلڈ ایریا میں
بس کے اوپر اپنی پتنی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، کیونکہ ٹرابلڈ ایریا تھا، اس لیے ڈر رہے تھے کہ آتنکوادی نہ گھس آئیں. تھنک آف دا ڈیول اینڈ ڈیول از دیئر، آتنکوادی گھس آئیں. بڑی بڑی پگڑیاں باندھے ہوئے، لمبی لمبی داڑھیاں. اسلام میں داڑھی پرابلم نہیں ہے، لمبی داڑھی پرابلم ہے. گھٹنے تک کی داڑھیاں تھیں ان کی، بھائی ہم نے بھی دیکھا تصویروں میں. اور لمبی لمبی داڑھیاں، لمبے لمبے چوغے، پگڑی، ہاتھوں میں گن لیے ہوئے بس کے اندر گھس آئے. اب بس بیٹا ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سبھی لوگ بیٹھے ہیں. مسلمان کے پاس گئے، کہو قرآن پڑھو، اس نے پڑھ دیا قرآن. ہندو وہ کیا جانے قرآن، کہا قرآن پڑھو، اس نے قرآن تم کو نہیں آتا، گولی مار دی. کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کیا صحیح بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے؟ کیا اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی قرآن پڑھنا نہیں جاتا تو گولی مار دو اس کو؟ کہاں سے لکھا ہے؟ یہ شریعت کو اپنے ہاتھ میں لے لینا. وہی میں نے کہا پورا عالم اسلام اس وقت ظلم سے، انیائے سے، اتیاچار سے بھرا ہوا ہے. ہم خون کے آنسو اڑتے ہیں. اچھا، اب یہ سوامی جی بھی بیٹھے تھے وہاں، ان کی پتنی بھی بیٹھی تھی. پتنی کو اتار دیا، عورتوں کو اتار دیا گیا تھا. بس دو چار جو تھیں مردوں سے بات کریں، 1-2 منٹ کی بات ہو رہی ہے. اب ان کی بیوی ڈر رہی تھی کہ میرے پتی کا بھی یہی حال ہوگا، وہ بھی گولی کھائیں گے، وہ تو ہندو ہیں، ان کو تو قرآن آتا نہیں. کہا 10-15 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے پتی مسکراتے ہوئے اترتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. میں نے کہا ہاں آپ کیسے بچ گئے؟ آپ کیسے بچ گئے؟ آپ کو تو قرآن آتا نہیں. کہا مجھے قرآن نہیں آتا ہے، تم سچ کہہ رہی ہو، مگر میرے پاس بدھی ہے، میں نے کچھ سمجھ لیا تھا. کہہ لے کیا ہوا؟ کہہ لے بھائی سنیے، کہہ لے جب وہ میرے پاس آئے سوامی جی کے پاس کہ پڑھو قرآن، تو مجھے قرآن تو پڑھنا آتا نہیں تھا، مگر مجھے وشواس ہو گیا تھا کہ ان کم بختوں کو بھی قرآن نہیں آتا ہے جو مجھ سے قرآن پڑھوا رہے ہیں، یہ بھی کم بخت قرآن نہیں جانتے. تو میں نے گیتا پڑھنا شروع کر دی. جب میں نے گیتا کا شلوک پڑھا، بہت اچھا قرآن ہے، جاؤ نہیں جاؤ. یہ ہے مسلمانوں کی جہالت کا عالم کہ جو دوسروں سے قرآن پڑھوانے نہ پڑھنے پر گولی مار دیتے ہیں. ان کم بختوں کو مجھ کو گالی بکنے کو دل چاہ رہا ہے، گالی نہیں بک سکتا میں یہاں. ان کم بختوں کو خود قرآن نہیں آتا. اب ان کی بیوی نے پوچھا، بات ختم ہو گئی. ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیسے سمجھا؟ بیٹا ہماری بیٹی ہو تم بھی بیٹی ہماری. کہا کہ آپ نے کیسے سمجھا کہ ان کو قرآن نہیں آتا؟ ایک لفظ میں ایک ہندو کا سردار جی، ہندو کا ایک لفظ کا کمنٹ اسلام کی پوری تعلیم کو سمجھ رہے ہیں. کہا ہم اس لیے سمجھ گئے کہ ان کو قرآن نہیں آتا کہ جو قرآن جانتا ہوگا وہ کبھی اتیاچاری اور ظالم نہیں ہو سکتا، وہ بے گناہوں کی جان. یہ ہندو نے کہا، اور ہم اس کو گلے گلے پانی مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں. جو بے گناہوں کی جان لے رہا ہو وہ سب کچھ ہوگا. مسلمان نہیں، داعش مسلمان نہیں، طالبان مسلمان نہیں، القاعدہ مسلمان نہیں. ہم بات ختم کر رہے ہیں کیونکہ وہ موضوع انصاف ہے، میں تو اس کو پیش ہی نہیں کر سکا، مجبوری کی بات ہے. ہم وہ مانیں گے جو قرآن کہتا ہے. جھوٹ کہا جاتا ہے ہندو، ہم نے ہندو دھرم کو پڑھا اچھی طرح سے. آگے ہم سے ڈسکس کرے کوئی، کہاں سے ہندو کافر ہیں؟ کوئی بات ایسی کفر ہندوؤں میں نہیں، سب غلط بکواس کرتے ہیں. آپ ان کی کتاب پڑھی، میرے پاس 7 والیومز کا پورا ذخیرہ موجود ہے سوامی وویکانند جی کا. آپ اس کو پڑھیں کہ ہندو دھرم کیا ہے، بڑا پیارا ریلیجن ہے. ہم بتاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. کوئی دکھا دے قرآن کہتا ہو کہ ہندو کافر ہیں، کوئی دکھا دے قرآن کہتا ہو کہ جیو کافر ہیں، کوئی دکھا دے کہ قرآن کہتا ہو کہ سکھ معاذ اللہ کافر ہیں. قرآن کسی فرقے کا نام نہیں لیتا بیٹا، وہ صفت بتاتا ہے، صفت کیریکٹر. جس میں یہ کیریکٹر پایا جاتا ہو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جہاں پر سے آیت الکرسی شروع ہوتی ہے 3 پارے میں، وہیں پر 2284 یہ نمبر ہے آیت کا، وہیں پر قرآن کہتا ہے کافروں کو پہچاننا چاہتے ہو کافر کون ہے؟ ہم تم کو بتاتے ہیں. کافر کون ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں. والکافرون هم الظالمون. کافر وہ ہوتا ہے جو اتیاچاری ہو، کافر وہ ہوتا ہے جو بے گناہوں کی جان لے، کافر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو فاقے میں رکھے، کافر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے سمسیائیں پیدا کرے. یہ کیریکٹر آپ کو جہاں دکھائی دے وہ کافر ہے، چاہے وہ ہندو دکھائی دے رہا ہو چاہے وہ مسلمان دکھائی دے رہا ہو. آپ نے میرے پر ظلم کیا کہ لمبا موضوع دیا 15 منٹ کے